أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. کل جو آیات تلاوت کی گئی تھی اس میں خاص طور پر جاہلیت میں سود کی جو رسم تھی اور اس کے ذریعے سے غریبوں کا جس طرح سے استحصال کیا جا رہا تھا اس سے اہل ایمان کو روکا گیا اور اس پر سخت ترین وعیدیں بھی سنائی گئی. انسانوں کی تربیت میں دونوں چیزیں ضروری ہوتی ہیں. جیسے وعیدیں سنائی جاتی ہیں، ڈانٹا دھمکایا جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ چیزوں کی ذریعے سے ترغیب بھی دی جاتی ہے. انعامات کا لالچ دلا کر بھی برائیوں سے روکا جاتا ہے. تو قرآن نے ان دونوں پہلوؤں کا تربیتی نقطہ نظر سے اکثر خیال رکھا ہے. جہاں جہاں جس کی جتنی ضرورت ہو اتنی ترغیبی اور ترہیبی دونوں پہلوؤں کو اختیار کرنے کی کوشش کی گئی ہے. کل جو آیات تھی اس میں تہدید، دھمکیاں تھیں، وعیدیں تھیں. اب جو آیات تلاوت کی گئی ہیں اس میں ترغیبات کے ذریعے سے برائیوں سے رکنے اور اچھائیوں کی طرف راغب کرنے کی کوشش کی گئی ہے. چنانچہ ارشاد ہے وسارعوا، اور جلدی کرو، الی مغفرۃ من ربکم، تمہارے پروردگار کی مغفرت کی طرف. پہلی جو چیز بتائی برائیوں سے بچنے کے لیے اللہ کی مغفرت، یعنی وہ کام جو اللہ کی مغفرت کا ذریعہ بننے والے ہیں ان کاموں میں آگے بڑھنے کی ترغیب دی گئی ہے. جیسے آدمی نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، دوسروں کی خدمت کرتا ہے، اصلاح کا کام کرتا ہے، اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کرتا ہے، تو وہ ساری چیزیں جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا بندہ مستحق بنتا ہے، ان چیزوں کی طرف ابھارا گیا اور کہا گیا کہ ایسے کام کی طرف آپ جلدی کیجیے. اچھے کام میں آپ مشغول رہیں گے تو خود بخود برے کاموں سے آپ کی طبیعت متنفر ہو جائے گی. آپ کی طبیعت کے اندر جب اچھے کام کا ذوق پیدا ہو جائے گا، اس کی لذت دل میں بیٹھ جائے گی، تو برے کاموں سے آپ کی طبیعت خود بخود ہٹتی چلی جائے گی. آپ کے اندر دوسروں کے تعاون کا جذبہ پیدا ہوگا، خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا، تو پھر آپ کے دل میں مدد کے جذبات، رحمدلی کے جذبات، ہمدردی کے جذبات پیدا ہوں گے، تو خود بخود طبیعت سود سے اور سامنے والے کو پریشان کرنے والے اعمال سے دور ہوتی چلی جائے گی. تو اس لیے ترغیب دی گئی کہ اپنے پروردگار کے مغفرت کی طرف آپ جلدی کرو. یعنی وہ اعمال، وہ کام، وہ عبادتیں جو اللہ کی رضامندی کا ذریعہ بنتی ہیں، اللہ کے یہاں اجر و ثواب کا مستحق بناتی ہیں اور وہاں مغفرت کا ذریعہ بنتی ہیں، ان اعمال کے کرنے کی طرف جلدی کرو. وجنت، اور ایسی جنت کی طرف
عرضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی زمین اور آسمان، اعدت للمتقین، جو متقیوں کے لیے تیار کی جا چکی ہے۔ تو یہاں دوسری چیز جو بتائی وہ جنت کا حوالہ دیا گیا، اعمال کی ترغیب بھی دی گئی اور انعامات کا وعدہ بھی دلایا گیا۔ دونوں چیزیں ہوتی ہیں، اچھے کام کی ترغیب بھی ہو اور پھر اللہ کے یہاں جو اجر و ثواب ملنے والا ہے، جو انعام ملنے والا ہے، اس کا بھی تذکرہ ہو، تو طبیعت کے اندر اچھے کام کا ذوق خود بخود پیدا ہوتا ہے۔ تو کہا ایسی جنت کی طرف جلدی کرو۔ جنت کی طرف جلدی کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جنت میں لے جانے والے اعمال کی طرف جلدی کرو۔ جو اعمال انسان کو جنت تک پہنچانے والے ہیں، جو راہ جنت تک لے جانے والی ہے، اس راہ پر چلیے، وہ اعمال کرتے جائیے۔ اور جنت کتنی بڑی ہے اس کو سمجھانے کے لیے کہا کہ اس کی صرف چوڑائی جو ہوگی وہ زمین اور آسمان کے برابر ہوگی۔ ابھی ہم کو سمجھانے کے لیے کہ 7 زمینیں ہیں ان کو پھیلا دیا جائے، 7 آسمان ہیں ان کو پھیلا دیا جائے، تو جو چوڑائی ہوتی ہے کہا کہ جنت اتنی ہے، اس کی چوڑائی، لمبائی تو اور زیادہ ہوتی ہے چیز کی، چوڑائی کے مقابلے میں لمبائی زیادہ ہوتی ہے۔ جب چوڑائی اتنی بڑی ہے، وہ بھی ہمیں نظر آنے والی چیزوں میں جو بڑی چیز ہو سکتی ہے اس کا حوالہ دے کر کہا گیا، اس کی مثال دے کر کہا گیا، ورنہ اس سے تو بہت بڑی ہے۔ زمین اور آسمان کا کوئی اس کے سامنے ہم تذکرہ بھی نہیں کر سکتے، اس کی مثال بھی نہیں دے سکتے، اتنی بڑی ہے جنت۔ کیونکہ ہمیں نظر آنے والی چیزوں میں آسمان اور زمین، یہی دونوں چیزیں بڑی ہیں، اس لیے ان کا تذکرہ کیا کہ اس کی جو چوڑائی ہے صرف وہ زمین اور آسمان کعرضها وسابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والارض، کعرض السماوات والارض دوسری جگہ کہا، اس کی چوڑائی زمین اور آسمان کی چوڑائی کے برابر ہے۔ کہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہا گیا کہ ہمارے نزدیک جو بڑی سے بڑی چیز ہو سکتی ہے اس کا حوالہ دے کر کہا گیا کہ اتنی بڑی خالی اس کی چوڑائی ہے تو پھر لمبائی کتنی بڑی ہوگی۔ ایسی جنت کی طرف آپ آگے بڑھیے، اعدت للمتقین، جو جنت کے متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ متقی کون ہے؟ جو اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے ہیں، جو اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے ہیں۔ کہا کہ ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ کی ناراضگی کے اعمال سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، اللہ کی اطاعت میں لگے رہتے ہیں، اللہ کے احکام کی بجاوری کرتے رہتے ہیں، ان کے لیے جنت تیار کی جا چکی ہے۔ جیسے جہنم کے بارے میں کہا تھا اعدت للکافرین، وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے اصلاً، اور جنت اصلاً متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس سے علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جنت تیار کی جا چکی ہے، پیدا ہو چکی ہے، اب جانے کے بعد اس کو تیار نہیں کیا جائے گا، بلکہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ جنت، جہنم، یہ ساری چیزیں مخلوق ہیں، اور یہ ساری چیزیں دنیا کی بناوٹ سے پہلے ہی تیار کی جا چکی ہیں۔ بہت ساری حدیثوں سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر لے جایا گیا اور دوسری بھی روحانی سیر وغیرہ کروائے گئے، تو اس میں جنت جہنم کی دیکھنے کا تذکرہ ملتا ہے۔ بہرحال اس سے اہل سنت والجماعت میں یہ بھی ثابت کیا گیا ہے کہ اللہ نے کہا اعدت کا مطلب وہ ساری چیزیں تیار کی جا چکی ہیں، اب دوبارہ تیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں اللہ نے بتایا کہ یہ ساری چیزیں تیار ہیں، آپ کو صرف وہاں تک پہنچنے کے لیے اچھے اعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ہمیں برے اعمال سے بچنا ہے، تو اچھے اعمال میں اپنے آپ کو لگانا ہے، اور جنت میں جو اللہ نے نعمتیں تیار کر رکھی ہیں ان نعمتوں کا تذکرہ پڑھتے اور سنتے رہنا چاہیے، جس سے دل کے اندر جذبات پیدا ہوں گے، پھر بندہ اچھے کام کی طرف آگے بڑھے گا، اور اس سے برائیوں سے خود بھی بچے گا اور اپنے معاشرے کو بھی بچائے گا۔ اللہ تعالیٰ میں توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔